ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع کے ساتھ منہ کے کینسر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ منہ کے کینسر کا تذکرہ ہو رہا تھا، اسی کی مناسبت سے جو چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جب تشخیص میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو بھی شخص آپ کے پاس آیا ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، تو علاج کا کیا طریقہ کار عموماً اپنایا جاتا ہے؟ اکرام، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس سٹیج میں آیا ہے. دیکھیں، کینسر کا علاج کے تین ہی طریقے ہیں: سرجری، ریڈیو تھراپی یا شعاعیں، اور کیمو تھراپی یعنی دوائیوں کے ذریعے. منہ کے کینسر کے اندر جو علاج کا طریقہ ہے، اگر تو پیشنٹ ایسی سٹیج میں آیا ہے جس میں کہ آپریشن ہو سکتا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے وہ سارا حصہ جو کینسر زدہ ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو شعاعیں اور کیمو تھراپی دی جاتی ہے. لیکن اگر پیشنٹ ایسی سٹیج میں آیا ہے کہ وہ آپریشن کے قابل نہیں ہے، یعنی اتنا بڑھ چکا ہے، تو پھر اس کیس کے اندر پھر آپریشن نہیں کرتے اور صرف شعاعیں اور کیمو تھراپی. کیونکہ اگر آپ ایسے مریض کا آپریشن کرتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کینسر نہیں نکل سکتا اور کچھ حصہ نکلے گا اور کچھ رہ جائے گا، یعنی کہ اتنا پھیل گیا اور ایسے حصوں میں باڈی کے چلا گیا کہ ہم اسے نہیں نکال سکتے، تو ایسی صورت میں پہلے کہتے تھے کہ جی آپ جتنا نکل سکتے ہیں نکال دیں اور پھر شعاعیں دے دیں تاکہ پیشنٹ کو فائدہ ہو. لیکن آپ کہتے ہیں ایسا نہ کریں. یا تو آپ کو یقین ہو کہ آپ پورا نکال سکتے ہیں تب تو آپ آپریٹ کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پورا نہیں نکلتا تو پھر آپریٹ نہ کریں، ڈائریکٹ شعاعیں دیں. اس لیے کہ اگر آپ آپریشن کے بعد جو حصہ چھوڑ دیتے ہیں کینسر زدہ جسم میں، وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے گرو کرتا ہے اور مریض کا جو پروگنوسس ہے یعنی ٹھیک ہونے کا جو وہ ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو اسٹیج 1 2 3 تک جو ہے عموماً سرجری ہی کی جاتی ہے، اس کے بعد ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی. لیکن ایسے سٹیج میں اگر 4 یا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر شعاعیں دی جاتی ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ باہر کے ملکوں میں کیونکہ مریض ارلی سٹیج میں آتے ہیں تو سرجری بہترین طریقہ ہے. ہمارے یہاں لیٹ آتے ہیں، لیکن اگر سٹیج 3 میں بھی آ رہے ہیں اور 4 میں بھی، ارلی 4 میں، تو پھر ہم سرجری کرتے ہیں، اس کے بعد شعاعیں اور کیمو تھراپی وہ اس کے بعد دی جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مختلف کینسرز کو مختلف طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. کچھ بہت زیادہ اگریسو سمجھے جاتے ہیں جو میرے خیال سے 3 سے 4 سال کے عرصے میں سٹیج 1 سے لے کر 4 تک پہنچ جاتے ہیں. منہ کا کینسر اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کس طرح کا کینسر کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں، منہ کے اندر جو کینسر ہے وہ 90% اسکویمس سیل کارسینوما جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. اگر آپ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیٹیگری کیا ہے، تو جتنے ہیڈ اینڈ نیک کے کینسرز ہیں جتنے بھی ہیں، یعنی کہ ہمارے گردن کے اور دماغ کے اور منہ کے، ان سارے کینسروں میں سب سے خطرناک کینسر منہ کا ہے. یعنی باقی سب سے تیزی سے پھیلتا ہے اور سب سے خراب پروگنوسس یعنی کہ سب سے خراب ٹھیک ہونے کا جو وہ ہے وہ منہ کے کینسر کا ہے. یعنی ہیڈ اینڈ نیک کے جتنے کینسر ہیں، چاہے وہ پیروٹیڈ کا ہو، تھائرائڈ کا ہو، بولنے والے آلے کا ہو، کھانے کی نالی کا ہو، ان سب کے اندر منہ کا کینسر جو ہے ان سب سے زیادہ خراب ہے. اور منہ کے کینسر کے اندر جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں سروائیول ریٹ کہ بھی مریض کتنا، تو پاکستان کے اندر 5 ایئر سروائیول ریٹ جو ہے تمام سٹیجز کو ملا کر آن این ایوریج 30% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 30% مریض صرف ایسے ہیں جو 5 سال تک زندگی کو گزار سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت ہی خراب کینسر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کینسر کے جو پھیلنے کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کینسر جب منہ سے پھیلتا ہے، جسم کے دوسرے حصوں میں جاتا ہے، تو زیادہ تر کون سے ایسے حصے ہیں جن کو یہ متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، کینسر جو ہے، جتنے بھی کینسر ہیں وہ خون کی نالی کے ذریعے یا لمفیٹکس جو ڈرینیج ہے اس کے ذریعے پھیلتے ہیں. منہ کا کینسر جو ہے یہ سب سے پہلے پھیل کر لمف نوڈز میں آتا ہے گردن کے، اور اگر یہ سارکوماز ہیں، اگر کارسینوما میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 90% کارسینوماز ہوتے ہیں، تو یہ لمفیٹک کے ذریعے پھیلتے ہیں. گردن کے غدود جسے لمف نوڈز کہتے ہیں اس میں آتے ہیں، یا وہاں سے پھر یہ لیور میں چلے جاتے ہیں اور لنگز میں چلے جاتے ہیں. سارکوماز جو ہیں وہ خون کے ذریعے پھیلتے ہیں، اور سارکوماز جو ہیں وہ کارسینوماز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. اور زیادہ تر حصے جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارا جگر ہے، ہمارے پھیپھڑے ہیں، یا ہمارا دماغ ہے، اس میں چلے جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ پھیل کر ان آرگنز میں چلے گئے، یعنی پھیپھڑے میں یا جگر میں، تو پھر مریض کی سٹیج جو ہے وہ ان آپریبل. پھر ہم اس کو صرف وہ علاج اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف اس کی زندگی کو سہارا دیا جاتا ہے، وہ پھر کسی علاج کے ویسے قابل نہیں رہتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سرجری سے اگر بات شروع کی جائے تو دیکھا جائے تو یہ بڑا حساس حصہ ہوتا ہے انسان کا، منہ حلق کا حصہ. یہاں پر جب سرجری کی جاتی ہے تو سوائے خوبصورتی کو اگر
اس کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو اس حصے کے اور بھی بہت سارے اہم کام ہیں، مثلاً بولنا، اسی طرح سے غذا انسان اسی راستے سے لیتا ہے. تو یہ تمام تر صلاحیتیں کس حد تک مفلوج ہو سکتی ہیں؟ اکرام یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کس سٹیج پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ارلی سٹیج پر ہے تو ان سب چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کے بولنے پر یا خوبصورتی اس کے پر بھی نکلنے. اگر تو منہ کے اندر ہے اور باہر اس نے افیکٹ نہیں کیا تو خوبصورتی پہ بھی بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ گال وغیرہ اس کے نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر کینسر بڑھ گیا ہے، اس نے اس کے جبڑے کی ہڈی کو متاثر کر دی ہے یا گال کے اندر آ گیا ہے تو ہمیں گال کاٹ کے نکالنا پڑے گا. اس صورت کے اندر پھر گال کو ہم ریپیئر کرتے ہیں، دوسرے جگہ سے اس کو پلاسٹک سرجری کر کے لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ چیز تو پھر اس کی خوبصورتی قدرتی متاثر طور ہوگی. پر تو نہیں آ سکتی. اب اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے کامن جو ہے وہ گال کا کینسر ہے. اب اگر گال کا کینسر لیٹ آتا ہے تو گال کا اتنا بڑا حصہ نکل جاتا ہے، پورا گال نکال دیتے ہیں. اب ظاہر اس کو ریپیئر کرتے ہیں تو اس سے اس کی جو اپیرنس ہے مریض کی وہ متاثر ہوتی ہے. زبان کے اوپر میں نے بتایا سیکنڈ موسٹ کامن انوالو کرتا ہے. اب زبان کے 2 عام فنکشن ہیں، یعنی کھانا کے چبانے میں اور نگلنے میں مدد دیتی ہے، اور بولنے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ زبان کا بہت اہم رول ہے. تو اگر زبان کے نکالنے میں ہم آدھی سے کم زبان نکالتے ہیں تو پھر تو اس کو کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے، زبان بولنے میں تھوڑا بہت فرق آ جائے گا، نگلنے میں تھوڑی تکلیف رہے گی، لیکن پھر بھی فنکشنز جو ہے وہ رہتے ہیں. لیکن اگر آدھی سے زیادہ زبان نکالنی پڑ جائے پھر ڈیفینیٹلی اس کے بولنا، نگلنا، کھانا ان میں کافی فرق، اس کو تکلیف ہوگی. تو یہ جو سرجری کے اثرات ہیں یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کتنا زیادہ حصہ آپ نے اس کا نکالا ہے جو کینسر زدہ تھا. اگر زیادہ حصہ نکلا ہے تو ظاہر ہے کہ باقی فنکشنز پہ اثر پڑے گا. لیکن بات یہ کہ پھر یہاں پر وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بینیفٹ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. اب ایک پیشنٹ کی زندگی کا سوال ہے. پھر ویسے بھی صحت کے معاملے میں بڑی تکلیف کو ڈیفینیٹلی چھوٹی تکلیف کو بڑی تکلیف پر ترجیح دی جاتی ہے. جاتی کہ جب دیکھتے ہیں کہ جی مریض کی زندگی بچانی ضروری ہے تو پھر ان سب چیزوں کو جو ہے پھر اگنور کریں یا برداشت کرنا پڑتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کے متعلق بھی تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اکثر و بیشتر جب یہ تجویز کی جاتی ہیں تو مریض کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہ کروائی جائے، صرف اس وجہ سے کہ وقتی طور پر جو ان کو مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں یا جو سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے. ایک عام انسان کو یہ کروانی چاہیے جب تجویز کر دیا جائے؟ دیکھیں جیسے کارسینوماز جو کہ بتا رہے ہیں اسکویموس سیل کارسینوماز ہوتے ہیں، اور اگر اس میں ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے ریڈیو تھراپسٹ یعنی آنکالوجسٹ جو کینسر کے ماہر ہیں کہ اس مریض کو، اور 90% مریضوں کو کروانی پڑتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب آپ سرجری کرتے ہیں آپ اپنے طور پہ تو بہت اچھا حصہ صفائی کر کے نکال دیتے ہیں، لیکن جو مائکرو میٹاسٹاسس ہے یعنی کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ابھی بالکل سیلولر فارم میں خلیے کی صورت میں کینسر پھیلا ہوا ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے. ورنہ وہ 6 مہینے بعد وہی چھوٹے چھوٹے خلیے کینسر کے جو ہیں بعد میں پورا کینسر دوبارہ بن جائے گا. ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم نے تو اپنے طور پہ وہ کینسر زیادہ حصہ پورا نکال دیا، لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ آگے کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے. ان کو ختم کرنے کے لیے ہم شوائیں دیتے ہیں تاکہ اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ جل جائے، اور کیمو تھراپی اس کو اور ایڈڈ فارم میں دیتی. کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی آج کل کمبائن کر کے دی جا رہی ہے، اس سے دونوں کو بینیفٹ ملتا ہے اور مریض کی رسپانس جو ہے مریض کا بہت اچھا ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں ریڈیو تھراپی کے اپنے اثرات ہیں، 6 ہفتے تک دی جاتی ہے. شوائیں لگنے سے منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے مریض کو. منہ کے اندر خشک ہو جاتا ہے کیونکہ جو غدود جو منہ کے اندر لعاب بنانے والے ہیں وہ جل جاتے ہیں، منہ بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے، ان کو کھانا کھانے میں تکلیف ہوتی ہے. ایسے مریضوں کو ہم سرجری سے پہلے یا سرجری کے فوراً بعد ریڈیو تھراپی سے پہلے مصنوعی کھانے کے لیے ایک نلکی معدے میں ڈال دیتے ہیں یا ناک سے نلکی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس دوران جب وہ کھا نہیں سکیں گے شعاؤں کی تکلیف کی وجہ سے تو ان کو غذا ان ذریعوں سے ملتی رہے معدے میں ڈائریکٹ، جس کی ان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تکالیف تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. کیمو تھراپی سے بال جھڑ جاتے ہیں، کمزوری بہت ہو جاتی ہے، کئی دفعہ خون کے خلیے ختم ہو جاتے ہیں، مریض کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے انفیکشنز ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو بالکل صحیح ہیں، اور یہ مریض اس سے بہت ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے ایک تکلیف تو ہے. لیکن جو لوگ شوائیں نہیں لگواتے سرجری کے بعد یا کیمو تھراپی نہیں کرواتے، ان کی جو سروائیول ریٹ ہے یعنی بچنے کا جو ٹائم ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہ تکالیف اٹھائی ہوئی ہے یعنی ریڈیو تھراپی کرائی، کیمو تھراپی کرائی ہے، ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو یہ تکالیف اگر وقتی طور پر اس کے اثرات 4 سے 6 ماہ تک رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اگر مریض ریڈیو تھراپی کیمو تھراپی کروا لیتا ہے اور سرجری بھی اس کی ہوئی ہے تو اس کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے. اور جنہوں نے نہیں کروائی ان کے اندر کینسر کو دوبارہ آنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اس لیے اب ایک بیماری ہے
تو اس کے لیے علاج یہی ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پر علاج کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، منہ کے کینسر کے معاملے میں انسان اگر اپنا بچاؤ کرنا چاہے، کیونکہ سچ پوچھیے تو میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا ہوں جو کہ ترقی پذیر ملک ہے، اور یہاں پر رہتے رہتے جو سب سے بڑا سبق میں نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی حفاظت پر زیادہ توجہ دے بجائے اس کے کہ بیمار ہونے کے بعد اپنے علاج پر. اور میرے خیال سے یہی اصول ہر انسان کو زندگی میں اپنانا بھی چاہیے. اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حفاظت کے لیے انسان کو کن کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے؟ اکرام دیکھیں، منہ کا کینسر ان کینسروں میں سے ایک ہے جو کہ صرف اور صرف ہماری اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور وہ عادتیں جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ تمباکو چاہے وہ پینے والی ہو، چاہے وہ چبانے والی ہو، یا چھالیاں، ان کے استعمال سے ہوتا ہے. ایک وجہ جو تمباکو نہیں استعمال کرتے اور ان کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دانتوں کے جو ایجز ہیں وہ شارپ ہیں اور وہ مسلسل رگڑتے رہتے ہیں آپ کی زبان کے ساتھ، ایک زخم بن جاتا ہے اور وہ کئی سالوں بعد مریض کہتے ہیں میں تو کبھی منہ کو چھالیاں نہیں لگی میرے، میں نے کبھی پان نہیں کھایا، مجھے کیوں کینسر ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دانتوں کے جو کونے ہیں وہ شارپ ہیں. اگر کسی مریض کو، کسی بھی سامعین میں سے کسی کو ایسا ہے کہ ایسا دانت ہے جو کہ رگڑتا ہے اس کو جا کے اپنے ڈینٹسٹ سے گھسوا لیں. یہ ایک بغیر چھالیاں پان کے ایک وجہ ہے جس سے ہو سکتا ہے. تو یہ وہ کینسروں میں سے ہے. بہت سارے کینسر ایسے ہیں جیسے بریسٹ کینسر، اس میں کوئی بچاؤ نہیں ہے، فیملی میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بدقسمتی ہے. لیکن اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کیوں ہوتا ہے، ہم سب کو علم ہے. تو اگر ہمیں علم ہے اور ہم جان بوجھ کر وہ چیز نہیں چھوڑتے اور استعمال کرتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کینسر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس میں بچاؤ یہی ہے کہ جی آپ تمام چیزیں جس میں تمباکو ہے، پان ہے، چھالیاں ہے، گٹکا، نسوار، مان پوری، اس کو قطعاً استعمال نہ کریں، ان سے بچیں. اور ان کو استعمال نہیں کرنے سے 90% چانس ہے کہ آپ کو کبھی بھی منہ کا کینسر نہیں ہوگا. دوسری وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی، جیسے کہ کوئی دانت کا رگڑ لگ گئی، یا ڈینچر لوگ بنواتے ہیں، ال فٹنگ ڈینچرز، یعنی دانتوں جو مصنوعی دانت بنواتے ہیں ڈینچر، وہ ال فٹنگ ہے، پراپرلی فٹ نہیں ہوتے اور وہ رگڑتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے 3-4 سال کے بعد کینسر بن سکتا ہے. تو ایسے کوئی مریض جن کی ڈینچرز ال فٹنگ ہے وہ اس کو جو ہے ٹھیک کروائے اپنے ڈینٹسٹ کے پاس. تو یہ تو قطعاً 100% پریونٹیو کینسر ہے، 100%. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، پھیپھڑوں کا کینسر کہتے ہیں پریونٹیو ہے کہ اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن وہ 100% نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پیسو اسموکر بن سکتے ہیں. جی آپ پولوشن ہے، بسوں کا دھواں ہے، انڈسٹریل گیسز ہیں، یہ تو انہیل آپ کریں چاہے آپ سگریٹ نہ بھی پئیں تو آپ پھر بھی ایٹ رسک ہیں. لیکن منہ کے کینسر میں تو آپ بالکل اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اس میں قطعاً کوئی نہیں ہے. لوگ احتیاط کریں تو قطعاً کوئی رسک نہیں کہ انہیں کینسر ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر منہ کے کینسر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ٹیونڈ.